بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے فضائل محرم اور اس کی بدعتیں۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آج محرم کی ایک تاریخ ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج ہی سے یعنی 1442 محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جسے کہا جاتا ہے، بہت ساری اہمیت اور فضیلت کا یہ حامل ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے پے در پے کہ انسان اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کر سکے۔ عزیز دوستو، بلا شبہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اور اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آیا، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، محرم الحرام کا مہینہ آ گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی کے حساب سے سال کے اندر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 11 مہینے ہیں، اور یہ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قتل و خریزی اور اس طریقے سے مار پیٹ، جنگ و جدال، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، حرمت والے یہ مہینے ہیں، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس مہینے میں جہاں یہ حرمت والے مہینے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر
ہمیں نفلی روزے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل مہینہ جو روزے کے حساب سے ہوتا ہے وہ یہی شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور بہترین یہ ماہ محرم کا روزہ رکھنا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ نفلی روزہ ہے لیکن بڑی ہی اہمیت کا یہ حامل ہے، بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ وہاں پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے کا حکم جو دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بتایا گیا کہ یہ جس دن روزہ رکھتے ہیں اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے، فرعون کے جبر و تشدد سے نجات دیا تھا۔ اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبوتی بھائی ہیں، کیوں نہ ہم رکھ، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھوں گا۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے روزہ رکھنے کے لیے۔ عزیز دوستو، آج یہ چیزیں ہمیں عمل کرنے کے لیے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی ہے، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب کس دن روزہ رکھنا چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ تو وہ لوگ صرف 10 کو روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن پہلے رکھو 10 کے ساتھ، یا ایک دن 10 کے بعد میں رکھو۔ اس طریقے سے ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو بہت بڑا ایک فرعون سے چھٹکارا تھا، اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، بہت ساری احادیث محرم الحرام کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ نفلی روزے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اسی محرم کے مہینے میں اتفاق سے شہادت حسین کا بھی واقعہ پیش آتا ہے، جو پوری دنیا کو واقعہ کے نام سے بتلایا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، جسے واقعہ کربلا ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اس حادثے پر ایک طبقہ اس قدر آنسو بہاتا ہے کہ شاید کسی دوسرے واقعہ اور حادثے پر آج تک دنیا نے اتنا آنسو نہیں بہایا ہوگا۔ یہ اس طریقے کی ایک ایسی بدعت رائج ہے، ایک ایسا عمل رائج ہے کہ آج ایک گروہ ماتم اور کربلا کے نام پر آنسو بہاتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، شادی بیاہ سے اس دن رک جاتا، اس مہینے میں رک جاتے ہیں، بہت سارے خرافات اس مہینے کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام ہمیں ان چیزوں کو سکھاتا ہے جس پر ہم اور آپ عمل کر کے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر کے اپنی آخرت کو اور دنیا کو دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن آج ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک قوم ایسی ہے جو حسن حسین کے نام پر، واقعہ کربلا کے نام پر عجیب قسم کے خرافات اور لغویات عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور عوام بھی بھولی بالی جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان میں ملوث ہو کر کے ان خرافات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بدعت کی جو اتنی بڑی آندھی اس مہینے میں چلتی ہے کہ محرم میں ایسے اعمال، ایسے افعال کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے دوستو، ہمیں رکنا چاہیے ایسی چیزوں سے، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے جو کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن آج بلا مبالغہ اگر میں یہ بات کہوں کہ دنیا نے آج تک جتنا واقعہ کربلا کے نام پر آنسو بہایا ہے،
شاید کسی دوسرے چیز پر آنسو بہایا ہو، قطعاً نہیں۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کی ضرورت ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، واقعہ کربلا کا موضوع ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کسی دوسرے مجلس میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ آج اتنے خرافات جو عوام کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، آخر کہاں سے یہ لوگ پھیلا کر کے اسلام کو داغدار کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے حالات کو اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سننے والا آشش کرنے لگتا ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ محرم کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر ہم اور آپ عمل کریں تاکہ کامیابی سے سرفراز ہوں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم اور آپ رکیں۔ عزیز دوستو، عاشورہ کے اندر یعنی 10 محرم کو یا 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو، اور اسی طریقے سے 9، 10، 11 کو، ان تینوں دنوں میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو فبہا، لیکن خرافات، اعمال، ایسے افعال جو ہمارے اچھے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی مہینے میں ایک تعزیے کا مسئلہ آتا ہے۔ تعزیہ کا بھی موضوع ایک عجیب سا موضوع ہے، اس کی کہانی عجیب سی کہانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس میں واقعہ کربلا اور تعزیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں محفوظ ہم لوگوں کو زندہ رکھے، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر خرافات، ہر بدعات، ہر ایسے اعمال جو ہمارے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کی کتاب نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں جو ہے کرنے کا حکم اگر دیا ہے تو کریں، اور نہیں تو ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کی حقیقت اور اس کے جو اچھے اعمال ہیں اس کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔